بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدبودار درخت کے متعلق، فرمایا کہ جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کہ ملائکہ کو اس چیز سے ایذا ہوتی ہے جس سے آدمی کو ہوتی ہے۔ لہٰذا بہار شریعت میں اس حدیث شریف کے تحت لکھا ہے کہ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بدبو ہو۔ لہٰذا جو لوگ بوٹ پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب تک پاؤں مکمل طور پر خشک نہ کر لیں تب تک جراب پہن کر بوٹ نہ پہنیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جب بوٹ اتارے جاتے ہیں تو غضب کی بدبو نکلتی ہے اور پھر وہ بدبو وضو کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی، بالخصوص سردیوں میں کہ جب مساجد کے دروازے بند کر کے نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو ایسے حالات میں جو بدبو اور تعفن اٹھتا ہے وہ مسلمانوں اور فرشتوں کے لیے سخت اذیت کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا جن کے لباس میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں، بالخصوص بہتے ہوئے کان میں جو بدبو ہوتی ہے تو اس کو صاف کر کے روئی وغیرہ ڈال کے خوشبو لگا کر وہ ڈال دیا کریں تاکہ بدبو نہ ہو، اور پاؤں وغیرہ میں بدبو ہو تو وہ بھی ختم کریں، اور منہ میں بدبو ہو، کوئی کچی پیاز کھائی ہو، لہسن کھایا، کوئی بدبودار چیز کھائیے، تو جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو، لباس کی بدبو ختم نہ ہو، جسم کی بدبو ختم نہ ہو، مسجد میں داخل ہرگز نہ ہو کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس عمل سے منع فرمایا ہے۔